نکاح کیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے۔ یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی پیغام نکاح بھیجے اور تمہیں اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو پھر انکار نہ کرو، نکاح کر دو۔ تو نکاح کا سبب دین ہے، چونکہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس نے صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بننا، کل تمہارے بچوں کی ماں بھی بننا ہے۔ ابو الاسود الدؤلی، یہ بہت بڑا عرب کا شاعر ہوا ہے، ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے قبل اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد۔ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں جب اپنے لیے نکاح کے لیے خاتون تلاش کرنے لگا تو میں ایک شاعر ہوں، تو میری طبع میں یہ تھا کہ میں خوبصورت خاتون سے نکاح کروں، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں، میں اس خاتون کو تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو میں نے جب تلاش کی تو اچھی بیوی کے حوالے سے تلاش نہیں کی، تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی ہے، اور یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کی خوش بختی سے ہیں: اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کو میسر آ جائیں تو وہ انسان کی خوش بختی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے
کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدا ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔